صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی شروع، دونوں نے حملے روک دیے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ براہ مہربانی دونوں ممالک جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ کریں، یہ وقت امن قائم کرنے کا ہے۔ اسرائیل اور ایران میرے پاس آئے، دونوں نے امن کی بات کی۔ دنیا اور مشرق وسطی حقیقی فاتح ہیں۔ جنگ کے 24 گھنٹے مکمل ہونے پر دنیا بھر میں 12 روزہ جنگ کے خاتمے کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے باضابطہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ کہا ایران کے خلاف جنگ کے تمام اہداف حاصل کر لیے، سفارتی اور سیکیورٹی سطح پر ایران کے ساتھ مکمل جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچا گیا۔ یہ معاہدہ بتدریج نافذ العمل ہوگا، جس سے 12 روزہ جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ اسرائیل اپنے تحفظ کے لیے کہیں بھی اور کسی بھی وقت کارروائی کی آزادی کو برقرار رکھے گا۔ دفاعی تعاون اور ایرانی جوہری تنصیبات ختم کرنے پر امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کا کسی جارحیت کے سامنے سر نہ جھکانے کا اعلان۔ خامنائی نے ایکس پر دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے لکھا، دنیا ایران کی تاریخ سے واقف ہے، وہ جھکنے والی قوم نہیں۔ ماضی گواہ ہے، ایرانی لوگوں کو شکست نہیں دی جا سکتی، ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے، اسرائیل جارحیت روک دے تو کارروائی نہیں کریں گے، وطن کے دفاع کے لیے تیار، اپنی بہادر فوج کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بندی پر عمل درآمد سے پہلے ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے، 5 اسرائیلی ہلاک۔ جنوبی حصے پر حملے میں 22 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ اسرائیل کا بھی ایران پر حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کی دہشت گردی میں تہران میں ایرانی ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر محمد رضا صدیقی صابر سمیت 9 افراد شہید، 33 زخمی ہوئے۔ حملہ دارالحکومت کی فردوسی اور ولی اثر سڑکوں کے قریب ہوا۔ اسرائیلی فوج کا مغربی ایران پر حملے میں ایرانی میزائل لانچروں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر اور سعودی عرب کے سفیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا، ہم قطری بہن بھائیوں اور پورے خطے کی سلامتی اور تحفظ کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان نے مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے ہمیشہ بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے سعودی سفیر سے ملاقات میں کہا، مکالمہ اور سفارتکاری امن کا واحد راستہ ہے، خطے میں امن کے فروغ کے لیے سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ سعودی ولی عہد کا امیر قطر کو فون، ایران کی جانب سے قطر پر حملے کی مذمت۔ کہا، ایران کا قطر میں امریکی اڈے پر حملے کا کوئی جواز نہیں، سعودی عرب قطر کے ساتھ ہے۔ سعودی ولی عہد نے قطر کی خود مختاری سلامتی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا اعادہ بھی کیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کا پھر تنازعات کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، قطر میں امریکی ایئر بیس پر حملوں سے سیکیورٹی صورتحال میں سنگین بگاڑ پر گہری تشویش ہے۔ پاکستان نے تمام ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام کے اصول کی حالیہ خلاف ورزیوں کی سخت مذمت کی۔ بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی پابندی پر زور دیتے ہوئے فریقین سے ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی۔ PIA کا پاکستان سے قطر، بحرین، کویت اور دبئی کا فضائی آپریشن بحال۔ ترجمان PIA کے مطابق مسافروں سے گزارش ہے، پروازوں کی معلومات کال سینٹر سے لیں۔ پروازوں کے شیڈیول کی منسوخی کا فیصلہ خلیجی ممالک میں جنگی صورتحال کے باعث کیا گیا تھا۔ قطر، UAE، کویت اور بحرین نے بھی فضائی حدود کھول دی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کے بعد دوبارہ کاروبار کا آغاز۔ 100 انڈیکس میں 6,556 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس کی 1,22,700 سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو کی ملاقات آج رات ہوگی۔ شہباز شریف سفارتی وفد سے بھی ملیں گے۔ بلاول بھٹو اور سفارتی وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم کو سفارتی دورے سے متعلق بریفنگ اور رپورٹ پیش کریں گے۔ غیر ملکی دوروں کی ملاقاتوں پر اعتماد ملیں گے۔ بجٹ سفارشات تسلیم کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے، ملاقات میں ملکی اور خطے کی صورتحال، ایران اسرائیل کشیدگی اور سیز فائر پر بات ہوگی۔ نو مئی کے 8 مقدمات میں بانی PTI کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا۔ جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق محمود پر مشتمل بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، امید ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو بانی PTI کو انصاف ملے گا۔ واٹر ٹینکر نے کراچی کے ایک اور شہری کی جان لے لی۔
शराफी गोट फ्यूचर मोड़ के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाम बहक। शिनाख्त मोहम्मद फसी के नाम से हुई। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। रवां साल टैंकर्स और डंपर्स की टक्कर से जाम बहक अफराद की तादाद 134 हो गई। मानसहरा के इलाके कागान लड़ी के करीब कार खाई में गिर गई। मियां बीवी जाम बहक, 1.5 साल का बच्चा मौजाना तौर पर महफूज रहा। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार कोच उलट गई, 20 अफराद जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। मुसाफिर कोच लाड़काना से रावलपिंडी जा रही थी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर का सालाना उर्स, मुल्क और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में पाक वतन आमद। उर्स की तकरीबात 15 रोज तक जारी रहेंगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मुल्क के बेशतर शहरों में आज बारिश की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शिमाल मशरकी पंजाब में रात के वक्त बारिश मुतवक्के। मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। और दादू प्रेस क्लब के सामने फायरिंग से 2 सहाफी जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से मुसल्लह शख्स भी मारा गया। शनाख्त मोहम्मद अली खास खैली के नाम से हुई। पिस्तौल बरामद कर लिया गया।